حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سفر پہ جا رہے تھے اور ایک گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی ایک دھوبی کے بارے میں۔ وہاں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب کپڑے دھوتا تھا تو کپڑے چرا لیا کرتا تھا اور کپڑے چرا کے دوسرے کپڑے بدل کے دیا کرتا تھا۔ گاؤں والوں نے شکایت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت وہ دھوبی کے بارے میں آپ بد دعا کر دیں کہ وہ دھوبی ہلاک ہو جائے، غارت ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ وہ کپڑے چرا لیا کرتا ہے اور بدلے میں کپڑے دیا کرتا ہے۔ حضرت ہم اس کے اس عمل سے بڑا پریشان ہیں، کچھ رحم کریں، اس کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے، ہم لوگ اس سے بڑا پریشان ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس مسئلے کو سنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی، اس کی تباہی کی بد دعا کر دی۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور ادھر اس دھوبی کے پاس ایک انسان آیا، بھوکا انسان، ایک فقیر تھا، اس کو بھوک بہت تیزی کے ساتھ لگی تھی۔ دھوبی کے پاس 2 روٹیاں تھیں تو دھوبی نے ایک روٹی اس بھوکے انسان کو دے دی، اس فقیر کو دے دی۔ اس نے اس کو دعا دی کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ اس دھوبی نے اس کو ایک روٹی اور دے دی تو اس بھوکے انسان نے، اس فقیر انسان نے پھر اس کو دعا دی کہ اللہ تیری عمر طویل فرمائے، اللہ تیری عمر کو دراز کر دے، اللہ تیری عمر کو لمبا کر دے۔ وہ بھی پھر اپنے کام کرتا رہا، کپڑے دھوتا رہا اور دھونے کے بعد وہی شام کو جب واپس گاؤں لوٹا تو گاؤں والوں نے دیکھا کہ دھوبی واپس آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا بھی کی تھی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ گئے، کہا حضرت آپ نے تو بد دعا کر دی تھی لیکن وہ خود ابھی گھر پہ آ چکا ہے۔ حضرت آپ نے کیسی بد دعا کی؟ وہ تو واپس آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ دھوبی آیا، آنے کے بعد ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ دھوبی آیا ہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی اللہ رب العزت کی جانب سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی، دیکھا تو ایک کالا سانپ نظر آیا، کالا سانپ نظر آیا اور اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے پوچھا گیا یہ سانپ کیسا ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے نہیں معلوم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ لوگ جمع تھے، لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا کیونکہ لوگوں نے بد دعا کروائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی میں نے اس کے لیے بد دعا کی تھی نا، اس کے حق میں بد دعا قبول ہو گئی تھی اور اللہ رب العزت نے فوراً کالا سانپ بھیجا تاکہ وہ اسے ڈس لے، اس کو مار دے، اس کو ہلاک و برباد کر دے، تباہ کر دے، اس کی روح نکل جاتی، یہ مر جاتا۔ لیکن اس نے جو روٹی ایک غریب انسان کو، ایک بھوکے انسان کو دی تھی نا، جب جیسے ہی اس نے 2 روٹی اس بھوکے انسان کو دیں اور اس نے کھا کے اس کی لمبی عمر کی دعا کی، اس کے لیے دعا کی، تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اس کی وہی نیکی اس کے کام آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ سانپ خود کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضور میں اس کو ڈسنے والا تھا، اس کو کاٹنے والا تھا، اس کو مارنے والا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرے منہ پہ مہر لگا دی کہ میں ڈس نہ پاؤں، میں اس کو کاٹ نہ پاؤں۔ حضور یہ اللہ کی جانب سے میرے منہ پہ مہر لگائی گئی تھی، تب میں نے اس کو کاٹنا بھی چاہا تو میں کاٹ نہیں سکا۔ تو پتہ چلا انسان نیکیاں کرتا رہے، پتہ نہیں کون سی نیکی کب کس کے کام آ جائے، تو نیک عمل کرتے رہا کریں۔ اگر انسان نیک عمل کرے گا تو یہاں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی اس کا بیڑا پار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو چاہیے کہ آج کل انسان ایک دوسرے کے بارے میں بہت غلط سوچنے لگتا ہے۔ اگر کسی کے منہ سے کوئی بات کسی کے بارے میں سن لے تو بس اس کے لیے غلط کہنا شروع کر دیا، غلط سوچنا شروع کر دیا۔ اصل حقیقت کیا ہے، بات کی تہہ تک نہیں پہنچتا انسان، ایک دوسرے کی سن کے بس اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں اس کو غلط سمجھنے لگتا ہے، یار وہ ایسا شخص ہے، وہ ایسا شخص ہے۔ کبھی یہ بھی کوشش کیا کریں کہ اس سے مل لیا کریں، اس سے پوچھ لیا کریں کہ بھائی کیا ایسی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہارے خلاف بھڑکاتا ہو کسی کو، یا کسی کے خلاف تمہیں بھڑکاتا ہو، تو اصل حقیقت جان لیا کریں اور نیک عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔